ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو اس بات کی نالج ہو کہ عام مسلمانوں کو کیسے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو ایک طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. دوسرا سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ کوئی سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر جو ہے وہ نازل فرمائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر ہے کیا. اچھا آپ نے یہ سوال ہی کیا کہ ہمیں کیسے ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ وہ شب قدر ہے یا نہیں. تو جب شب قدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے انسانوں سے کہ تمہیں کیا پتا انا انزلناہ فی لیلۃ، تو شب قدر کیا ہے تمہیں اس کا ادراک نہیں. خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب انسان کیسے پہچانے؟ جس رات شب قدر ہوتی ہے آپ محسوس کریں گے کہ اس رات کو سکون بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی. اگر موسم گرم بھی ہوگا تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور اگر سردی ہوگی تو اتنی زیادہ سردی محسوس نہیں ہوگی آپ کو. کتے جو ہے وہ بھونکیں گے نہیں، ان کا کتے جو ہے وہ اس رات کو بھونکتے نہیں ہیں. سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ اگر آپ پیئیں گے تو وہ بھی میٹھا آپ کو محسوس ہوگا. تو انسان کو اس کی چونکہ فرشتے اس میں آ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. جب فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب فرشتے آ رہے ہیں دنیا میں جب آ رہے ہیں تو ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بلا وجہ رونا آتا ہے، ہمارے اندر جو ہے رقت طاری ہوتی ہے، ہماری دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، ہمیں جو ہے عبادت میں خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے عبادت کر سکیں. یہ نشانیاں ہیں اس کی. جب اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت ایک بزرگ ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ شب قدر ہر سال تبدیل ہوتی ہے. جس طرح آپ پہلا روزہ ہوگا اسی حساب سے شب قدر ڈیسائیڈ ہوگی کہ اگر 21واں روزہ ہے، مطلب اگر پیر کا روزہ ہے، منگل کا روزہ ہے، بدھ کا روزہ ہے، مختلف دنوں کے جو روزے شروع ہوتے ہیں اسی طرح سے شب قدر کا بھی آغاز ہوتا ہے. اب لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ آسانی ہے کہ شب قدر ان کو مل ہی گئی، ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے کہ عام انسان کو جفت رات ہو یا طاق رات ہو، یعنی کہ 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 22ویں شب ہو یا 24ویں شب ہو، کوئی سی بھی شب ہو، جو عشرہ چل رہا ہے اس کے اندر عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کریں، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھیں، پھر اللہ سے دعا کریں. آپ کی شب قدر آپ کو مل جائے گی. فجر بھی اگر آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ عبادت نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے تو آپ کے لیے مجبوری ہے کہ آپ جو ہے آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکیں. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک کی سلامتی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دی کہ جب تک فجر نہیں ہو جائے. فجر کب تک ہوگی؟ جب روشنی بالکل نظر آ جائے تو تب تک سلامتی چل رہی ہے، تب تک فرشتے چل رہے ہیں. اگر ایک شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. جی مفتی صاحب، شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں کہا گیا ہے؟ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری جو امت ہے اس کی عمر کم ہے. باقی جو امتیں تھیں پہلے جو گزری، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان کی عمریں زیادہ تھیں. اب ان کی عمریں زیادہ تھیں تو ان کے پاس چانس یہ تھا کہ وہ عبادت بھی زیادہ کر سکتے تھے، نیکی بھی زیادہ کر سکتے تھے اور اللہ کا قرب بھی زیادہ پا سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہے وہ ایوریج عمر جو ہے وہ مردوں کی کم ہے، 55 سال. اب جو ہے وہ 55 سال ہو گئی، پہلے زیادہ تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمر تھی تو اس وقت زیادہ تھی، لیکن اب جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 55 سال مردوں کی ہو گئی اور عورتوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ 60 سال ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری جو امتی ہیں
وہ تو عبادت کم کر سکیں گے, ان کے پاس تو وہ وقت ہی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلے تو 900 سال بندہ جی رہا ہے, 800 سال جی رہا ہے, 300 سال جی رہا ہے. جیسے جیسے انبیاء کرام آتے گئے عمر کم ہوتی چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہنچے تو عمر کا جو اوسط ہے وہ بہت کم ہو گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ انہوں نے اللہ سے ہم پہ کرم فرما کر کہ ہم ایک رات عبادت کرتے ہیں شب قدر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے, تو اس کی 83 سال عمر بنتی ہے. اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 83 سال کی عبادت بنتی ہے. اگر کوئی شخص ایک رات شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے آخری عشرہ آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب آخری عشرہ آ جایا کرتا تھا تو آپ جو ہے مسجد میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے, اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دھرنا دینا. صحیح, اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے دیا کہ اے اللہ ہم اب حاضر ہو گئے ہیں, اب ہمیں تو بخش دینا. ویسے تو ہم انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, لیکن جب اعتکاف پرٹیکولر اعتکاف میں بندہ بیٹھتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مغفرت و بخشش کر رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان پایا اور اس نے جنت نہ پائی تو بدبخت ہے وہ شخص. تو یہ ہمارے پاس چانس ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اعتکاف کریں. اگر ہم اعتکاف نہیں کر پا رہے کسی بھی مجبوری کے, ظاہر سی بات ہے انسان کو بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسان اگر جفت رات ہو یا طاق رات ہو, اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا جو اگر مس بھی ہو رہی ہوگی اس سے تو وہ اس کو مل جائے گی. سبحان اللہ.